السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ ناظرین، عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور اس کے کچھ دیر بعد ایک ویڈیو منظر عام پہ آئی، ایک شخص اقبالی بیان دے رہا ہے۔ بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا یہ وہی شخص ہے جس نے حملہ کیا؟ اگر اس نے ایک گولی چلائی تو ایک گولی سے 9 لوگ کیسے زخمی ہو گئے؟ کس ڈائریکشن سے گولیاں چلی؟ ایکسپرٹ ہیں ہمارے ساتھ راجہ عمر عباس صاحب، آپ ان کے تجزیے سنتے ہیں، ٹی وی کے اوپر آپ ان کو دیکھتے ہیں۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کچھ سوالات اٹھا رہے ہیں اس سارے معاملے کو لے کر۔ ابھی ریسنٹلی ارشد شریف کا حادثہ ہوا، پوری قوم اشک بار ہے، اور آج پھر ہم نے یہ دیکھ لیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اور یہ آج جو دیکھا آپ نے، یہ کیا ہوا ہے سر؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ ہم سب کو کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک بہت بڑے، although کہ یہ ثانیہ ہے لیکن ایک ایسی شدید ثانیہ سے بچایا ہے کہ خدا نخواستہ اگر اس کے جو مطلوبہ، کیونکہ یہ ایک مطلوبہ نتائج کے لیے یہ اٹیک ہوا تھا، یہ اسیسینیشن کے لیے، اور اسیسینیشن یاد رکھیے کہ اسیسینیشن کوئی ذاتی دشمنی پہ یا ذاتی پسند یا ناپسند پہ یا ذاتی غصے پہ نہیں ہوتی۔ اسیسینیشن ایک پلانڈ کلنگ کا نام ہے، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پلاننگ کی گئی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ جیسا کہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جی میں کبھی کہتا ہے کہ میں لاہور سے ان کے پیچھے تھا، کبھی وہ کہتا ہے کہ جی میں نے دیکھا کہ جی وہ لاؤڈ سپیکر پہ گانے چل رہے تھے، قوالی چل رہی تھی، اذان ہو رہی تھی۔ تو یہ ایک انہوں نے اس کو ایک ایسا سیٹ اپ رکھا ہے کہ اٹینشن لوگوں کی اس سے ڈائیورٹ ہو جائے۔ اصل اس کے ہاتھ میں کون سی گن ہے؟ 9mm کا پسٹل ہم بھی یوز کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، اور پسٹل میں کتنے فائرز کیے جا سکتے ہیں، اور اس کی اسٹرینتھ نہیں ہوتی سر اتنی۔ سنیں، اب 9mm کا پسٹل نیچے سے اگر فائر ہوگا تو اس کا پروجیکٹائل ورٹیکل ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اسٹریٹ ہٹ نہیں کرتا۔ کبھی بھی ایک شخص پسٹل سے 13 لوگوں کو زخمی نہیں کر سکتا۔ 13 کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں، شدید زخمی ہوئے ہیں۔ ابھی ہمیں نہیں پتا، آپ دیکھیے کہ وہ جو سینیٹر ہیں فیصل، ان کو تو یہاں پہ بلٹ لگی ہے، یہاں پہ بلٹ لگی ہے، کسی اور کو کہاں پہ۔ تو یہ پیٹرن کو ہم نے دیکھنا ہے، یہ کون سا پیٹرن ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بی بی شہید کا جو مرڈر ہوا تھا، اس میں بھی ایک پیٹرن ہمیں نظر آیا تھا کہ پہلے کہا جی بم بلاسٹ ہو گیا، پھر کہا جی فائرنگ ہو گئی، پھر کہا جی نہیں وہ لیور آ کے لگا ان کے سر پہ، اور پھر پولیس کی وہ کہ جناب جگہ کو واش کر دیا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک وہ کیا نام تھا اخوان، جس کے انہوں نے کال انٹرسپٹ کر لی کہ جناب مبارک ہو کہ جی یہ ہم نے کام کر دیا۔ تو یہ وہ تمام چیزیں تھی کہ جس کو لوگوں کو کنفیوز کرنا تھا، وہ بیک اپ تیار کر کے رکھا ہوا۔ یہ پیٹرن کو دیکھیں۔ اب یہاں پہ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی وہ پولیس وہ کی حراست میں 1 منٹ میں انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، اقبالی بیان جاری ہو گیا۔ دیکھیے، ہم بھی آئی ایم اے کرمنل لائر، میری ساری زندگی قتل کے کیسز میں اور قاتلوں سے ان پہ سوال جواب جرا کرتے ہوئے گزرے ہیں، تو ہم تو اس کی باڈی لینگویج سے اس سے سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیوٹرڈ ہے، کہ اس کو سکھایا گیا ہے، یہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ ایک جون سا ہے شخص کی کاروائی نہیں ہے، یہ انڈیویجول ایکٹ نہیں ہے، یہ ایک پلین مرڈر یا پلین اسیسینیشن ہے، اور یہ ایک فرد نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے کی، اللہ کی ذات نے اس شخص کو بچایا ہے۔ ادروائز یہ مکمل جو اس کا پیٹرن تھا، یہ جو مکمل ان کے گولز تھے، وہ یہی تھے کہ اس شخص کو ایلیمنیٹ کرنا ہے۔ بالکل وہ واضح نظر آ رہا ہے۔ اب یہ ہماری، کیونکہ ہم اس وقت کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، کوئی ہمیں نہیں پتا کہ جی جو بلٹس لگی ہیں وہ بلٹس کس گن کی ہیں، میچنگ نہیں ہوئی ابھی، جو انٹریز اور ایگزٹ وونڈز ہیں وہ کس چیز کے ہیں۔ تو ابھی ہم صرف ایک جنرل سی بات کر سکتے ہیں، ہم کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے کہ کسی کی طرف انگلی اٹھا سکتے ہیں یا کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ جی کس نے مارا یا کس نے نہیں مارا۔ لیکن اب یہاں پہ جو انویسٹیگیشن ہے وہ بہت اہم ہے۔ انویسٹیگیشن کے بعد جو اس کے فورنزک ایویڈنس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ
یہ نہ ہو کہ اس کی طرح تمام فورینزک جو ایویڈنس ہے وہ ضائع کر وہ دیا مٹائی جائے، گئی ہے۔ کیونکہ اس میں سارا ایویڈنس جو سا ہے وہ فورینزک کا ہوگا کہ بلٹس کا پروجیکٹائل کیا تھا اور اس کا کس ڈائریکشن۔ بیسٹ مجھے پنجاب پولیس پہ بالکل اعتماد نہیں ہے، تو کیوں نہ اس کی بھی جو چیزیں ہیں یہ کسی بیرونی آپ کی جو پہلے ارشد کا بھی میں اس پوائنٹ آف ویو پہ تھا کہ میں سوال یہی کرنے لگا تھا بیرونی کہ کوئی لنک تو نہیں ہے ان دونوں ایٹمپٹس میں، کوئی لنک آپ کو نظر دیکھیے نہیں؟ لنک آپ کو کیا نظر آئے گا؟ اب ایک عام شخص سے پوچھیں گے تو اس کو لنک نظر آئے گا، اس کو لنک نظر آئے گا کہ جی ارشد شریف کو مارنا کس نے مارا، ٹھیک ہے، ان کو مارنے کا موٹیو بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ اصل چیز یہی ہے کہ مرڈر کا موٹیو فائدہ کس کو تھا؟ ہمارے بیرونی دشمنوں کو بھی ہو سکتا ہے، وہ ایسی سچویشنز میں ملک میں کیوس پھیلانے کے لیے کر سکتے ہیں، ممکنہ طور پہ ارشد کے ساتھ بھی یہی ہوا ہو، یا آپ یہ ذہن میں رکھیں جی کہ ارشد کو ایلیمینیٹ کیا گیا۔ ارشد کو کیوں مارا گیا؟ کیونکہ وہ حقائق بولتا تھا، وہ تمام چیزیں سامنے رکھتا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ارشد شریف زندہ ہوتا تو وہ بہت کچھ بولتا، وہ بہت سی باتیں، کیونکہ وہ ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھا ان اٹس ٹرو سینس اور پروسپیکٹو، تو وہ زبان بھی چپ کرا دی گئی۔ عمران خان، بی بی، یہ تمام مرڈرز کیوں ہوتے ہیں پاکستان میں؟ آپ کے خیال میں کہ جی عوام اب اس چیز کو مانے گی کہ جی وہ جو بظاہر تو ایک وہ جو پکڑا ہے انہوں نے لیا ہے، اس کو فوری ویڈیو بیان جاری کر کور اپ یہ کور اپس ہوتے ہیں کہ جیسے آپ نے دیکھے بی بی کے کہ جی بلاسٹ ہوا تو یہ ہوا ہٹ بلٹ، اب اس کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں، اس کی جو 7 دوسرے لوگوں کی میڈیکل رپورٹس ہوں گی، بڑی اہم ہے۔ ون تھنگ آئی ایم شیور آپ نے بھی دیکھا کہ جب یہ دیکھیے جو کیمرے کی آنکھ ہے نا آپ لوگوں کی، یہ بہت کچھ ریکارڈ کرتی ہے۔ آپ نے وہ آواز سنی کہ جی پہلے کیا وہ پسٹل کی آواز تھی؟ نو، اٹ واز پراپر، وہ کسی بڑی گن کا فائر تھا، آٹومیٹک فائر تھا، وہ پورا برسٹ تھا، وہ آٹومیٹک فائر تھا۔ بالکل آٹومیٹک فائر ایگزیکٹلی یہ پوائنٹ ہے is related کہ جی the main aim was assassination of the great عمران خان، ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی یہ پرپس تھا، اللہ کی ذات نے بچا لیا۔ انویسٹیگیشن ہوگی اس ملک میں، جو انویسٹیگیشنز کا معیار ہے یا جو اس میں جس انداز میں ہوتی ہیں، یا مجھے نہیں پتا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کدھر ہے اور انہوں نے کیا اس پہ کی ہے، کیا ضرورت تھی کہ بغیر تفتیش کے، ابھی سر یہی میرا سوال ہے کہ ویڈیو بیان کیوں لایا گیا کر دیا گیا، پھر اور اس کے اندر اتنے تضاد ہے کہ یہ ویڈیو بیان کن چینل سے ریلیز ہو رہے ہیں، یہ بھی تھوڑا آپ لوگ، اور خبر آ گئی ایک دم کہ یہ فلاں بندہ ہے، اس کا یہ نام ہے، ٹویٹر پہ ٹویٹ چلنا شروع ہو گئی، یہ تو اور زیادہ ڈاؤٹ فل کر رہا ہے کہ جی، اور اس آدمی کا جو انٹرویو ہے، جو باڈی لینگویج ہے، وہ باڈی لینگویج کسی قاتل کی جو جنونی ہو اس کی نہیں ہوتی، وہ ایک بڑا ٹیوٹر جس کو ہم کہتے ہیں سمجھا بجھا کہ بھائی تم نے یہ باتیں کرنی ہے، یہ باتیں کرنی ہے، فلانا ہے، اس کے بعد یہ ایک ہے، اگر ایک فائر ہوا اس کی پسٹل سے پتہ چل جائے گا، باقی فائر پھر کہاں سے ہوئے؟ دیکھیے بڑا آسان کام ہے نا، پسٹل سے فائر کا بھی اس کا پھر ہو جائے گا کہ کتنی گولیاں پسٹل فائر سے پتہ بھی چل جاتا ہے، اور اگر کسی شخص کے جسم میں کوئی گولی ہے وہ کون سی گن کی ہے، کیلیبر بھی پتہ چل جائے گا کس کیلیبر کی گولی ہے، وہ گولی کہاں سے آئی، پھر اس کا جو پروجیکٹائل ہے، اینگل ہے، وہ آپ کو 1 منٹ میں بتا دے گا کہ کیا نیچے سے کھڑے ہوئے ایک شخص نے اس سائڈ سے وہ کیا ہے، گولیاں اگر سامنے سے ہٹ کر رہی ہیں، فوری طور پر ابھی کیا ہونا چاہیے، کوارڈن آف ہونا چاہیے کنٹینرز کو، اور تمام شواہد اکٹھے ہونے چاہیے۔ دیکھیے شواہد پہلے بھی واش کس نے کیے تھے پہلے بی بی کے شواہد؟ پولیس والوں نے کہا جی کہ ہمیں حکم آ گیا اور انہوں نے پانی مار کے سب کچھ، وہ پولیس والوں کو ابھی تک کیس چلا ہاں، لیکن اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ چونکہ بلٹ کے بہت زیادہ فائر ہوئے ہیں، تو یہ تمام چیزیں ایک ایکسپرٹ، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کو خالی یہاں پہ، اس کو ضرور ایک فورن نیشنل لیول تک لے کے جانا چاہیے، لیول پہ جو اداروں کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے آپ کے، وہ آنا چاہیے، کیونکہ آپ کا ملک اب اس وقت یہ چیزیں ان کا متعمل نہیں ہو سکتا، اور یہ ایک طرف تو اس کا، اور اس کا جو ہم پولیٹیکل حل دیکھ رہے ہیں کہ اب اس ملک میں مزید عوام کو، مزید خون خرابے کو، مزید انسٹیبلٹی کو نہ بڑھایا جائے، یہ تمام لوگ کیا چاہ رہے ہیں؟
ये कोई ये तो नहीं कहा चाह रहे कि इमरान खान को उठा के वजीर आज़म हाँ, बनाओ। ये तो अपने ये तो कह रहे genuine आईनी हैं हक मांग रहे हैं। इलेक्शन का हक दे दो, हमें वोट का हक दे दो, खत्म करो ये सब कुछ हम किसके लिए और क्यों कर रहे हैं? इससे क्या आपको फायदा हो रहा है, मुझे हो रहा है, मुल्क को हो रहा है, इकोनॉमी को हर हो रहा शख्स का है? नुकसान हो रहा है ये सर। जब से ये चीजें चल रही हैं, नुकसान किसका हो रहा है? पाकिस्तान का। तो मेरी तो अपील यही होगी आपके चैनल की तवज्जुह से कि वो जो सेन माइंड्स हैं या अगर कोई लोग हैं तो वो देखें कि जनाब इनफ, अब इससे ज्यादा मुतहम्मिल नहीं। यकीन करें कि आज खुदा न खास्ता अगर ये कैजुअल्टी होती, सर अल्लाह माफ करे, तबाही आ जानी थी सर। ये हमारा दुश्मन आज बिल्कुल नाच रहा होता। बिल्कुल। और ये चीज Exactly. जो इस मुल्क को दुश्मनों से बचाती है, जो मुहाफिज हैं उनका काम है कि वो समझें कि जनाब दुश्मन को नाचने देना है या दुश्मन की साजिशों को नाकाम करना है, वो चाहे जहां से भी हो रही हो। तो अब ये इनिशियल स्टेज है, लेट्स सी कि आगे क्या इन्वेस्टिगेशन सामने आती है, तो फिर कोई इस पे मजीद टेक्निकली बात हो सकती है। थैंक यू सो मच सर। राजा आमिर अब्बास साहब को आपने सुना, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें इन्होंने की हैं, लेकिन आखिर पे मैं ये जरूर कहूंगा कि जो ब्रस्ट फायर होता है वो एक ही वक्त में बहुत सारे फायर किए जाते हैं, और अगर आप एक टारगेट असैसिनेशन करना चाहते हैं तो उसका मुद्दा ये होता है कि कहीं भी कोई फायर अगर लूज भी होता है तो दूसरा निशाने के ऊपर लगे। तो ये एक बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक ये असैसिनेशन की कोशिश थी। राजा साहब ने बड़े इंपॉर्टेंट सवाल उठाए। हमें इजाजत दीजिए, अपना सब ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।